السلام علیکم۔ یہ سن 33 کی سردیوں کی ایک سرد دوپہر کو یروشلم کے ایک پہاڑ پر ایک 35-34 سالہ جوان شخص کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں سزائے موت کے سلسلے میں اس زمانے کے رواج اور قوانین کے مطابق سولی پر لٹکایا جا چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں دونوں پاؤں سے خون رس رس کر نیچے زمین پر گر کر سردی کی وجہ سے جم رہا تھا اور وہ تکلیف کے عالم میں آہستہ آہستہ موت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے گرد جمع ہجوم میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو اس کی اس حالت پر خوشی سے نعرے بلند کر رہے تھے اور کچھ دبی دبی سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ خوش ہونے والے وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹ بولنے والے اور ان کے بادشاہ ہونے کے جھوٹے مدعی کو اس کے جھوٹ کی سزا دے دی ہے، جبکہ اس کے لیے غمناک ہونے والے وہ تھے جن کی نظر میں وہ ان کا سچا بادشاہ اور نبی تھا، جسے ان کی قوم کے گنہگار گمراہ لوگوں نے ناحق سزا دی تھی۔ وہ شخص اصل میں کون تھا؟ آئیے تاریخ میں جھانک کر معلوم کرتے ہیں۔ آج کے یہودی مذہب کے مطابق اس روز صلیب پر لٹکائے جانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو کہ ایک نعوذ باللہ جھوٹے شخص تھے جن کو کفر اور جھوٹ پھیلانے کے جرم میں سولی دے دی گئی تھی۔ سولی کے بعد جب ان کی موت واقع ہو گئی تو ان کے جسد خاکی کو صلیب سے اتار کر پہاڑ کی ایک کھوہ میں دفن کے انداز میں رکھ دیا گیا۔ ان کا قصہ ختم ہو گیا۔ یہودی بدستور اپنے بادشاہ کے انتظار میں ہیں، جن کا ان سے ان کی الہامی کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا، اور جو ایک بار دنیا بھر میں اپنی حکمرانی قائم کریں گے۔ موجودہ زمانے کے عیسائیوں کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ انہیں سولی دے دی گئی تھی۔ سولی کے بعد ان کے جسد خاکی کو پہاڑ کی کھوہ میں رکھ دیا گیا۔ اگلے روز جب ان کے حواری ان کو دیکھنے اس جگہ آئے تو آپ کا جسد خاکی موجود نہیں تھا۔ ان کے کچھ حواریوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہونے کے بعد بہت قریبی حواریوں سے ملے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اب وہ آسمان پر زندہ حالت میں موجود ہیں اور قیامت کے نزدیک دوبارہ ظہور پذیر ہو کر ان کے درمیان آئیں گے اور ان کو دنیا کے دکھوں سے نجات دلائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا 1400 سال سے یہی ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی مصلوب کیا گیا اور نہ ہی ان کو موت آئی تھی، بلکہ صلیب سے پہلے ہی ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، اور اب وہ آسمان پر زندہ ہیں، لیکن ان کی عمر کا وقت بالکل اسی طرح روک دیا گیا ہے جیسے اہل جنت کا وقت ایک جگہ رک جاتا ہے۔ اب آپ قیامت کے دن کے قریب کے زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اس دنیا میں ہماری زمین کے سائنسی اصول کے مطابق ان کا وقت بھی اسی عمر سے سٹارٹ ہوگا اور اپنی طبی عمر گزار کر عام انسانوں کی طرح موت سے ہمکنار ہوں گے۔ ان کے وفات کے بعد آپ کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے بالکل ساتھ دفن کیا جائے گا، اور آپ کی قبر کی جگہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں خالی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اس روز مصلوب ہوا وہ کون تھا؟ آئیے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ 1300 سال تک صرف مسلمانوں کا یہی ایمان رہا کہ اب بھی یہی ہے کہ آپ کو صلیب نہیں دی گئی، بلکہ صلیب سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن یہ عقیدہ صرف مسلمانوں کا تھا اور کسی مذہب کی کتاب یا تاریخ اس کو سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سچائی کو سامنے لانے کا ایک الگ بندوبست کر رکھا تھا۔ پچھلی صدی میں پوپ ویٹیکن کی لائبریری سے انجیل کا نسخہ ملا جس کا نام
عیسائی بہن بھائی انجیل برناباس کے نام سے پکارتے ہیں۔ انگریزی میں اسے انجیلین برنابے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برناباس یا برنابے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانثار حواریوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جو انجیل مرتب کی، اس کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ شخص جو اس دن صلیب پر چڑھایا گیا، اصل میں یہ شخص تاریخ میں جیوڈاس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس زمانے میں فلسطین کے یہودیوں پر رومیوں کی حکومت تھی۔ رومی بالکل اسی طرح قابض تھے جیسے کسی زمانے میں انگریز ہندوستان پر زبردستی قابض تھا، یا جیسے کشمیر پر آج انڈیا ناجائز قبضہ بزور طاقت جمائے ہوئے ہے۔ رومیوں نے یہودیوں کو ہر طرح کی اجازت دے رکھی تھی کہ ان پر انہی یہودیوں میں سے ایک گورنر مقرر کر دیا جاتا تھا جو ان کے معاملات کا خیال رکھتا، اور اس کے علاوہ یہودی علماء اور ان کے دانشوروں پر مشتمل ایک ادارہ جس کا نام ہیڈرن تھا وہ بھی قائم کر رکھا تھا، جس کے پاس یہودیوں کے حوالے سے بے پناہ اختیارات تھے۔ اس ادارے کے فتوے اور فیصلے پر رومی حکومت ایک معاہدے کے تحت عمل درآمد کروانے کی پابند تھی، یعنی اگر یہودیوں میں سے کسی کا کوئی قتل ہو جاتا تو معاملہ حکومت کی عدالت کی بجائے ہیڈرن کے پاس جایا کرتا۔ یہ ادارہ یہودی علماء اور جج جو فیصلہ کرتے، رومی حکومت کی فوج اور پولیس اس پر عمل درآمد کرواتی۔ یہودی بظاہر تو مجبوری سے رومیوں کی حکومت میں زندگی کے دن گزار رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر یہ رومی حکومت سے بے پناہ نفرت کرتے اور ان سے جان چھڑانے کی تدبیریں سوچتے، لیکن حکومت کی طاقت کے سامنے بے بس تھے۔ اس زمانے میں یہودیوں میں بھی دلہ بھٹی ہوا کرتے تھے جو رومی حکومت کے خلاف جدوجہد آزادی کے لیے کام کرتے تھے۔ یہودیوں کے اس زمانے کے دلہ بھٹی کا نام باراباس تھا۔ یہ ایک ڈاکو قسم کا شخص تھا جس نے زیر زمین ایک تنظیم بنا رکھی تھی۔ صلیب پر چڑھنے والا شخص جیوڈاس اسکریاٹ اسی تنظیم کا ایک سرگرم رکن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے اس بدترین دور میں رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو پیغام دیا کہ میں ہی وہ بادشاہ ہوں جس کا ذکر تم سے توراۃ میں کیا گیا، میں ہی تم کو دکھوں سے نجات دلاؤں گا، تم سب میری اطاعت کرو اور گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یہودی جو کہ آپ علیہ السلام کو پہلے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود نعوذ باللہ، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ خود نعوذ باللہ بی بی مریم علیہ السلام کے بن باپ کی ناجائز اولاد ہو، تم کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہو۔ اس سلسلے میں ہیڈرن کے متعصب یہودی علماء اور ججز نے فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مرتد ہو گئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے قتل کا فتویٰ جاری کیا جائے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے کر کے اور ان کو صلیب کی سزا دی جائے۔ اس پر آپ اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں سمیت روپوش ہو گئے۔ آپ کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارے جانے لگے، لیکن اللہ کی حکمت سے یہ چھاپے ناکام ہوتے رہے اور آپ ہر بار ساتھیوں سمیت بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جیوڈاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا اور دلی طور پر آپ سے بہت متاثر بھی تھا۔ اسے یقین تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومیوں کی بد دعا دیں تو ہو سکتا ہے یہودی رومیوں کو سے شکست کھا کر فلسطین کو آزاد کروا لیں۔ اس مقصد کے لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل ہو گیا۔ جب یہ آپ کے بہت قریب ہو گیا تو آپ کو اکثر اکسایا کرتا کہ آپ حکومت کو بد دعا دیجیے اور یہ یہاں سے نکل جائیں اور ہمارا فلسطین آزاد ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس بات کو تحمل سے سن کر نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ جب کافی عرصہ کوشش کے باوجود یہ حکومت کے خلاف بد دعا کروانے میں ناکام ہو گیا تو اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے سوچا کہ اگر کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا دیا جائے تو وہ رومی حکومت
آپ کو تکلیف دے گی، تشدد کریں گے، تب آپ تنگ آ کر ضرور ان کے خلاف بد دعا کریں گے، اور اب وہ آپ کو گرفتار کروانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ پھر ایک روز وہ موقع آ گیا۔ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ مختلف مقامات پناہ لیا کرتے تھے، جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے کہ ایک شام آپ نے ایک باغ میں پناہ لی۔ شام کے وقت آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ آخری کھانا کھایا، جسے آج کل انگریزی میں لاسٹ سپر کہا جاتا ہے، اس کا کوئی دن بھی مناتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات تم میں سے ایک میرے ساتھ غداری کرے گا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ باغ میں موجود ایک کوٹھری میں عبادت کے لیے چلے گئے، جبکہ آپ کے ساتھی شب بصری کے لیے لیٹ گئے۔ جیوڈاس خاموشی سے اٹھا اور سیدھا رومی سپاہیوں کے پاس پہنچا۔ اس نے بتایا کہ آپ اس وقت باغ میں چھپے ہوئے ہیں اور اس وقت آپ کو گرفتار کرنا بہت ہی آسان ہے۔ چونکہ رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، چنانچہ پروگرام بنایا گیا کہ رومی سپاہی درختوں جھاڑیوں میں چھپ جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کے بعد کوٹری سے باہر تشریف لائیں گے، جیوڈاس آگے بڑھ کر استقبال کرے گا اور زور سے آواز دے گا، آئیے ہمارے استاد تشریف لائیے۔ رومی فوجی فوراً آگے بڑھ کر آپ کو گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بعد جیوڈاس رومی سپاہیوں کے ساتھ باغ میں واپس پہنچا۔ سپاہی جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ جیوڈاس کافی دیر تک آپ کا انتظار کرتا رہا، لیکن آپ کمرے سے باہر تشریف نہیں لائے۔ کافی دیر مایوس ہونے کے بعد آپ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ 4 فرشتے آپ کو چھت کے راستے اٹھا کر آسمان پر لے جا چکے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جیوڈاس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے جیسی کر دی، لیکن اسے پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر وہ باہر آیا تو آپ کے حواری جو جاگ رہے تھے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکار اٹھے، آئیے ہمارے استاد تشریف لائیے۔ جھاڑیوں میں چھپے رومی سپاہی فوراً اس جانب بڑھے، جیوڈاس کو گرفتار کر لیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا کہ وہ تو جیوڈاس ہے، لیکن کسی نے نہ سنی۔ اگلے روز جب اسے صلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو پورا فلسطین اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اللہ کے سچے رسول سے غداری کی سزا مل رہی ہے۔ صلیب کی موت ذلت کی موت ہوتی ہے۔ مصلوب ہوا شخص سسک سسک کر بے بسی سے خود کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسی ذلت امیز موت کسی رسول کو کبھی نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی عزت احترام سے آسمان پر اٹھا کر ایسی موت اور تذلیل سے بچا لیا۔ جزاک اللہ۔